الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله دين الخالص عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیرت مند بھائیوں، قرآن کریم کی آیت کا ایک مختصر سا حصہ اور ذخیرہ احادیث میں سے 2 حدیثیں پڑھی گئی ہیں. اس آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی خلوص نیت اور اخلاص کو بیان فرماتے ہیں. اخلاص یہ ہر عمل کی جان ہے. اعمال اور اخلاق کے اندر جو روح پیدا ہوتی ہے، جان پڑتی ہے، وہ اخلاص سے پڑتی ہے. اخلاص کے بغیر عمل کی حیثیت ایسی ہے جیسے انسان کا بدن بغیر روح کے. اگر انسانی جسم اور انسانی بدن کے اندر سے روح نکل جائے تو یہ مردہ ہے، اس کو اٹھا کر کے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو عمل، جو کام اخلاص سے خالی ہوگا، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اسے کالے کپڑے میں لپیٹ کر کے کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مار دیتے ہیں کہ تیری ایسی دکھلاوے والی نماز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر عمل کے اندر جو جان پیدا ہوتی ہے، جو قوت پیدا ہوتی ہے، اس عمل کا جو ثواب لکھا جاتا ہے، اس عمل کا جو انسان کو اجر ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے، وہ نیت اور اخلاص کی بقدر ملتا ہے. عمل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنی اللہ کی رضا مقصود ہوگی، اتنا ہی ثواب مرتب ہوگا. اور اگر عمل اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی سے خالی ہے تو اس عمل کے اوپر اللہ کے یہاں کوئی بدلہ نہیں ہے. حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث. جب کوئی عالم بنتا ہے تو عالم بننے کے لیے عربی کے 7 یا 8 سال کا کورس ہوتا ہے. عربی اول سے لے کر کے
عربی ہفتم تک، کہیں پر عربی ہشتم تک، 7ویں یا 8ویں کلاس تک پڑھائی کی جاتی ہے۔ اس میں سب سے اخیر کے اندر حدیث کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد دنیا کی کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ قرآن کریم کے بعد جو مرتبہ ہے وہ بخاری شریف کا مرتبہ ہے۔ یہ حدیث کی ایک مستند کتاب ہے۔ اس کتاب کی شروعات ہی اس حدیث سے ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت ٹھیک ہے، اللہ کے یہاں عمل قبول ہے۔ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے یہاں یہ عمل مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہر کام کے شروع میں ہم اپنی نیت کو ٹٹولیں، اپنی نیت کو دیکھیں کہ اس کام سے ہماری نیت کیا ہے، اس عمل کے ذریعے سے ہمیں کیا مقصود ہے، ہم کیا بتلانا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی اتنی بڑی مدرسے کی یا اسکول کی یا کوئی تنظیم کی عمارت کھڑی کرتا ہے، بلڈنگ کھڑی کرتا ہے، لیکن اس کا مقصود ریاکاری ہے، اس کا مقصد دنیا کمانا ہے، پیسے حاصل کرنا ہے۔ بظاہر دکھنے میں کتنا ہی اچھا عمل ہو، لیکن اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت فاسد ہے، اسے کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کم من عمل یتصور بصورت الآخرۃ ثم یسیر من اعمال الدنیا بفساد النیت او بفساد القلب۔ آپ نے فرمایا کتنے ہی اعمال ایسے ہیں، کتنے ہی کام ایسے ہیں جو بظاہر دکھنے میں بڑے نیکی کے کام ہیں، بڑے آخرت کے کام ہیں، لیکن نیت کے فساد کی وجہ سے یہ اعمال دنیاوی بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہ نیکی والے اعمال بھی نیکی میں شمار نہیں ہوتے ہیں نیت کی فساد کی وجہ سے۔ وَكَمْ مِنْ عَمَلٍ، اور کتنے ہی اعمال ایسے ہیں جو بظاہر دکھنے کے اندر دنیاوی کام ہیں، جو دکھنے کے اندر نیکی کے کام نہیں دکھتے ہیں، لیکن اعمال نیت کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے، اللہ کی رضا مقصود ہونے کی وجہ سے وہ آخرت والے کام بن جاتے ہیں، وہ نیکی والے کام بن جاتے ہیں۔ اس کو مثال سے آپ یوں سمجھیں، آپ نے کسی زمین کے اوپر ایک کنواں کھدوایا، اور اس کنواں کھدوانے سے آپ کا مقصد اللہ کی مخلوق کو پیاس بجھانی ہے اور پانی پہنچانا ہے، اور اس کے اوپر آپ کو بالکل ناموری واہ واہ، آپ کو کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے کسی کو بند مٹھی، آپ نے کسی ایسے انسان کے ذریعے سے کسی علاقے میں کنواں کھدوایا، اس کنویں کے اوپر نہ تو آپ نے اپنے نام کی پلیٹ لگوائی، نہ آپ کے ٹرسٹ کی پلیٹ لگوائی، نہ آپ کے کسی چیز کی کوئی نشانی رکھی، بس میں نے خرچہ کر دیا، میں نے اپنی گاڑی کمائی سے کنواں بنوا دیا، میرا بالکل کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ یہ کنواں میں نے بنوایا ہے، اس کا پانی عوام تک پہنچنا چاہیے، عوام جو پانی پیے گی اس کا ثواب اللہ کے یہاں مجھے ملنا چاہیے۔ اس نیت سے آپ نے کنواں کھدوایا، اس کنویں سے کئی ہزار سال تک لاکھوں لوگوں نے پانی پیا، کئی سینکڑوں گھروں تک پانی پہنچا، اور یہ لوگ اس کنویں کے پانی سے سیراب ہوتے رہے، اپنی ضرورتوں کو پوری کرتے رہے۔ بظاہر دکھنے میں یہ کوئی بڑی نیکی لوگ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں اس کا کیا ثواب ملنے والا ہے، اللہ کے یہاں اس کا کیا بدلہ ملنے والا ہے، یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ مسجد بنانا، مدرسہ بنانا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن آپ نے مسجد بنانے کے بعد اس پر اتنی لمبی چوڑی پلیٹ لگوائی،
اتنا لمبا چوڑا نام لکھایا، فلاں حاجی صاحب کی طرف سے، ان کی بیٹی کی طرف سے فلاں سن کے اندر یہ مسجد بنائی گئی ہے ایصال ثواب کے لیے۔ آج تو دکھلاوے کی اور ریاکاری کی یہاں تک حد پہنچی ہے، ایک 800 یا 1200 کا پنکھا دیں گے، اس میں بھی نام لکھوائیں گے فلاں حاجی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے دیا گیا ہے۔ اگر اس کے اوپر نام لکھا ہوا نہیں ہوگا تو کیا ایصال ثواب نہیں ہوگا؟ اللہ کے اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ نام کے بغیر بھی ثواب مل سکتا تھا، لیکن دکھلاوا کریں گے۔ مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھنے آئے گا، پنکھے کے اوپر نام لکھا ہوگا فلاں حاجی صاحب فلاں تاریخ کو اپنی والدہ کے لیے یہ پنکھا مسجد کو گفٹ کیا ہے، یہ پنکھا مسجد کے نمازیوں کے لیے دیا ہے۔ ایسے اعمال جن پر آپ نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ یہ میں نے کیا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ اس لیے نیکیوں کو حدیث میں آتا ہے انسان کے لیے سب سے عظیم نیکی یہ ہے وہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ اخلاص کی ایک انتہا بتلائی ہے، ورنہ خود انسان اگر خرچ کر رہا ہے تو اسے تو پتہ چلے گا ہی چلے گا۔ ایک انسان کو جذبہ دیا ہے، آپ اتنے خفیہ طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آپ کی ذات کے علاوہ آپ کی اولاد کو بھی خبر نہ ہو کہ والد صاحب نے کہاں کہاں پر دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، اتنی خفیہ طریقے سے، اور ایسی صرف اللہ کے لیے آپ کچھ کام کر کے جائیں۔ کم سے کم زندگی کے اندر ایک کام تو انسان کو ایسا کرنا چاہیے جس کام کی صرف اللہ کو خبر ہو، اللہ کے سوا کسی کو خبر نہ ہو۔ کسی بیوہ کا مکان بنا کر دے دو، کسی مدرسے کے اندر اپنی طرف سے ایک کمرہ بنا دو، کسی دیہات کے اندر ایک مسجد تعمیر کرا دو، کسی ڈھانے کے اندر کنواں کھدوا دو، کسی جگہ پر ایک ایسا رفائی کام کرو جس کام کا پتہ اور خبر اللہ اور کام کرنے والا، ان دو کے علاوہ تیسرے کسی کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے جو آخرت کے اندر آپ کو کام آئے گی اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ حدیث کے اندر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے عہدے کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تو تمہاری دلوں کی حالت کو دیکھتا ہے کہ میرے بندوں کی دل کی حالت کیا ہے۔ اگر دل کی حالت ٹھیک ہے اور اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، ایک چھوٹے سے عمل پر بھی اللہ وہ بدلہ دے دے گا کہ جس بدلے کو دیکھنے کے لیے دنیا کی آنکھیں ترس جائے گی۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کی وادیاں دکھائیں گے جو درختوں سے بھری ہوئی، عالی شان نہریں بنی ہوئی، عالی شان محلات، اور اسے کہیں گے یہ سب کچھ تیرا ثواب ہے۔ یہ بندہ کہے گا الہی میرے تو اتنے اچھے اعمال نہیں تھے، یہ سب کچھ آپ نے کیسے دے دیا؟ اللہ فرمائیں گے میرا ایک پیاسا بندہ تیری گلی میں آیا تھا، تیرے محلے میں آیا تھا، تو نے تپتی دھوپ کے اندر، سخت گرمی کے اندر اس کی پیاس بجھائی تھی، اسے پانی پلایا تھا، اسے جوس کا ایک گلاس پلایا تھا، اسے شربت کا ایک گلاس پلایا تھا۔ اس بندے کے دل سے شربت کا ایک گلاس پانی پی کر کے جو دعا نکلی میں نے وہ قبول کر لی۔ ایسی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر
ایسی تپتی ہوئی گرمی کے اندر اسے جو شدت کی پیاس لگی تھی، اس کے گرم بدن کے اندر جو تپش اور گرمی محسوس ہو رہی تھی، تیرے ایک گلاس پانی نے اس کے دل تک ٹھنڈک پہنچائی، اس کے دل سے دعا نکلی، یا اللہ جس طرح اس بندے نے میرے کلیجے کو ٹھنڈا کیا ہے، مشکل وقت کے اندر تو بھی اس کے دل کو ٹھنڈا کر دینا۔ بس میں نے اس کی یہ دعا کو سن لی، میں نے اپنے بندے کے زبان سے نکلے ہوئے ان کلمات کو محفوظ کر لیا، وہی کلمات آج تیرے کام آ گئے، اور یہ جو وادیاں کی وادیاں بھری ہوئی ثواب کی ہے، یہ سب ایک گلاس پانی کا بدلہ ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے، اے میرے بندے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک بندے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے، یا عبدی، اے میرے بندے، استطعمت، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، الہی آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو پوری دنیا کو کھلانے والے ہیں، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ فرمائیں گے، اے میرے بندے، فلاں میرا بندہ جو تیرے محلے میں رہتا تھا، فلاں میرا بندہ جو تیرے شہر میں رہتا تھا، فلاں میرا بندہ جو تیری بستی میں آیا تھا، وہ بھوکا تھا، تجھے پتہ بھی چلا کہ یہ بندہ بھوکا ہے، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اسے بلا کر کھانا کھلاتا، آج اس کا ثواب میرے پاس پاتا، اور اس کا اتنا ثواب پاتا گویا تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ اللہ کے مخلوق میں سے کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی بھوک مٹانا، ایسا ہے گویا اللہ کو کھانا کھلانا یا اللہ کی بھوک مٹانا۔ پھر اللہ فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھ سے، میں بیمار ہوا، تو میری عیادت کوئی نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا، الہی میں تیری عیادت کو کیسے آتا، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو پوری دنیا کو شفا دینے والا ہے۔ اللہ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ جو بیمار ہوا، تجھے پتہ بھی چلا، تو اس کی عیادت کو نہیں گیا، اگر اس کی عیادت کو جاتا تو آج اس کا بدلہ میرے یہاں پاتا۔ اس لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اسے اخلاص کہا جاتا ہے، اور یہ اخلاص تمام کے تمام اعمال کی اور تمام کے تمام اخلاق کی بنیاد ہے، روح ہے اور جان ہے۔ اس اخلاق کے بغیر، اخلاص کے بغیر، خلوص کے بغیر کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 آدمیوں کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر۔ پچھلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پہلے پچھلی امتوں میں سے کوئی 3 آدمی تھے، یہ سفر کر رہے تھے، بیچ سفر کے اندر تیز بارش آ گئی۔ اس تیز بارش کے اندر انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی غار کے اندر جا کر پناہ لی کہ جب بارش بند ہو جائے گی تب ہم یہاں سے آگے کا سفر طے کریں گے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کا کرنا، اللہ نے ان پر امتحان بھیجا، ان کی آزمائش اور امتحان شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کی چوٹی سے ایک چٹان کو وہاں سے گرایا، یہ چٹان وہاں سے گری اور غار کے منہ پر آ کر ٹھہر گئی، اور غار کا منہ بند ہو گیا، یہ تینوں اندر قید ہو گئے۔ اب اس چٹان سے اور اس غار سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ان تینوں نے مل کر کوشش کی، چٹان اتنی بھاری تھی ہلتی بھی نہیں تھی۔ اب یہ تینوں اندر قید ہو گئے۔ تینوں نے اندر بیٹھ کر کے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے تینوں میں سے جس نے بھی زندگی میں اللہ کے لیے خالص جو عمل کیا ہے اس کا وسیلہ اور واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے اور اس مصیبت سے ہمیں نجات ملے۔
تینوں نے اپنے اپنے زندگی میں غور فکر کیا کہ پوری زندگی میں ہم نے کون سا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، جس میں دنیا کا کوئی رضا اور دنیا کے کسی کو کوئی دکھلاوا مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کون سا کام کیا ہے۔ پہلا بندہ جو بکریوں کا چرواہا تھا، جو بکریاں چرایا کرتا تھا، اس نے اپنے دل میں سوچا، اس کی زندگی کے اندر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یوں تھا، یہ ایک مرتبہ بکریاں چراتے چراتے بہت دور نکل گیا۔ جب شام کو لیٹ گھر آیا، رات کو لیٹ پہنچا، اس کے ماں باپ سو چکے تھے۔ اس کا طریقہ یہ تھا، یہ گھر پہنچنے کے بعد بکریوں کا دودھ نکال کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا، پھر اپنے بیوی بچوں کو پینے کے لیے دیا کرتا تھا۔ آج جب یہ گھر پہنچا، اس کے ماں باپ سو چکے تھے۔ اس نے دودھ نکال کر اپنے والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بچے پیروں میں دودھ کے لیے بلکتے رہے۔ یہ کہنے لگا، میں پہلے اپنے ماں باپ کو پلاؤں گا، پھر تمہیں پلاؤں گا۔ اتنا ہی اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، اور ماں باپ کی خدمت بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس لیے نہیں باپ کروڑ پتی ہے، اگر خدمت نہیں کروں گا تو یہ اپنی ملکیت میں سے مجھے نکال دے گا، پیسے نہیں ملیں گے، اس کے مرنے کے بعد مجھے اس کی جائیداد زمین نہیں ملے گی، اس لیے سے اگر خدمت کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ماں باپ کی خدمت اس لیے کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا، میں اپنے ماں باپ کی جوتیاں سیدھی کروں گا، ان کی مرضی کے مطابق چلوں گا۔ اس لیے اللہ کا حکم سمجھ کر کے ماں باپ کی خدمت کی جائے۔ یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا۔ پوری رات یہ والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ صبح جب والدین بیدار ہوئے، دیکھا کہ بچہ دودھ لے کر سرانے کھڑا ہے۔ والدین نے دودھ پیا اور دل سے دعا دی۔ اس نے اللہ کے حضور دعا مانگی، یا اللہ، اس رات کو جو میں پوری رات اپنے والدین کے سرانے دودھ لے کر کھڑا ہوا، یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ دنیا والے مجھے کچھ نہیں بولتے، اگر میں اپنے بچوں کو پہلے دودھ پلا دیتا، نہ مجھے ماں باپ ٹوکنے والے تھے، نہ کوئی بچے کچھ کہنے والے تھے، نہ دنیا والے کوئی دیکھنے والے تھے۔ میں نے صرف تیری رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ عمل کیا، یہ کام کیا۔ اے اللہ، میرے اس کام کو قبول فرماتے ہوئے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ یہ چٹان تھوڑی سی سرکی، لیکن ابھی اتنی دور نہیں ہوئی کہ یہ باہر نکل سکے۔ دوسرے نے دعا مانگی، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے بڑی پیار اور عشق کرتا تھا۔ میں نے اس کے سامنے اپنی خواہش کو رکھا، اس نے کہا جب تک 100 دینار نہیں دو گے تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی۔ میں نے محنت مزدوری کر کے 100 دینار کیے اور اس کے سامنے پیش کیے۔ جب میں منہ کالا کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا، وہ رونے لگی، روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ وہ کہنے لگی، اللہ کے لیے ایسا نہ کر، میں غریب ہوں، مجبور ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس کام پر مجبور ہوئی ہوں، ورنہ میں طائفہ نہیں ہوں۔ مجھے رحم آ گیا اور مجھے اللہ کا ڈر بھی آ گیا، اور میں نے صرف تیری رضا کے لیے اس کام سے میں بچ گیا۔ اس ایک کام کو میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اور کوئی بھی کام میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول کر لیا اور تھوڑی سی چٹان سرک گئی۔ تیسرے آدمی نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، ایک مزدور میرے گھر پہ مزدوری کرنے آیا تھا، جب اس نے اپنا کام پورا کیا مجھے اس کو 1 کلو چاول دینے تھے مزدوری کے بدلے میں، یہ چاول لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کے 1 کلو چاولوں کی کاشت کی، کھیتی کی، تو کئی کلو چاول ہو گئے۔ پھر ان کی کھیتی کی
تو اتنا سارا غلہ جمع ہو گیا، میں نے اس غلے کو بیچا، ایک گائے خریدی، اس ایک گائے سے اس کے گایوں کا ریوڑ بن گیا، اس کے بیلوں کو بیچا تو کئی ملازم آ گئے، آج یہ وادی بھری ہوئی ہے گایوں کی، بکریوں کی، بھیڑوں کی، مینڈوں کی، ملازموں کی، یہ سب اس غلام کی اور اس ملازم کی ہے۔ پھر وہ ملازم ایک دن میرے پاس آیا اور مجھ سے آ کر اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ میں نے اس سے کہا یہ جو پورا میدان بھرا ہوا ہے، بکریوں کا ریوڑ، گایوں کا ریوڑ، اونٹوں کا ریوڑ اور یہ سب ملازم، یہ سب تیرے، لے جا ان کو۔ وہ کہنے لگا اللہ کے لیے میرے ساتھ مذاق نہ کر، جو میرا حق بنتا ہے 1 کلو چاول کچھ پیسے وہ دے دے اور میں اپنا راستہ ناپوں۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تیرے 1 کلو چاولوں کی میں نے کاشت کی، وہ کاشت آگے بڑھتی رہی، یہ جو میدان بھرا ہوا ہے یہ سب تیرا ہی مال ہے۔ خوشی خوشی اس نے وہ سب مال لیا اور چلا گیا۔ اے اللہ، زندگی کے اندر میرا یہ ایک عمل صرف تیری رضا کے لیے ہے، اس کو قبول فرما کر اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دے۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور یہ چٹان سرک گئی اور ان کے لیے اس غار سے نکلنے کا راستہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاص کی برکت سے چھوٹے سے عمل کو قبول کر لیتا ہے، اور بغیر اخلاص کے بڑے بڑے کام کرو اور دنیا والوں سے واہ واہ حاصل کر لو، اللہ کے یہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی سنت پڑھ لو، صفوں کو پر کر لو۔